الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم اللهم ضع في أرضنا بركتها وزينتها وسكنها ولا تحرمنا بركة ما آتيتنا ولا تفتنا فيما أحرمتنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ آزادی انسان کا بنیادی اور فطری حق قرار دیا گیا ہے اور اس کی اہمیت اور اللہ کے ہاں اس حق کا کیا مقام ہے اس کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اور سب سے بڑا سچ اور حق وہ اسلام ہے، اللہ کا دین ہے۔ یعنی زمین و آسمان اور ساری کائنات کے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کا جو دین ہے اسلام، اس کے قبول کرنے پر بھی بندوں کو اللہ نے مجبور نہیں کیا کہ تمہیں ماننا ہی ماننا ہے، بلکہ اختیار دیا ہے، آزادی دی ہے۔ ہر دور میں انبیاء بشیر اور نذیر بن کر آئے، تعلیم کی، تربیت کی، تبلیغ کی، دعوت دی، لیکن جبر نہیں کیا کہ قبول کرنا ہے۔ چنانچہ صاف اعلان فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ سورہ کاف میں فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے تو ایمان اختیار کر لے اور جو چاہے تو کفر اختیار کر لے، جبر نہیں ہے۔ اپنے اختیار سے ایمان لاؤ، ایمان قبول کرو، یہ عند اللہ معتبر ہوگا، اور جبری طور پر اگر کوئی مسلمان بنایا جائے وہ اسلام، وہ ایمان عند اللہ معتبر ہی نہیں۔ تو اسلام سے بڑی حقیقت تو کچھ بھی نہیں ہو سکتی۔ جب اس پہ مجبور نہیں کیا گیا تو دوسرے جو باطل راستے ہیں ان باطل راستوں کی غلامی کے لیے انسانوں کو کیوں کر مجبور کیا جا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا اے پیغمبر، اگر تیرا رب چاہے تو روئے زمین پر ایک بھی کافر باقی نہ رہے، ایک بھی۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تیرا رب چاہے تو اہل زمین سب ایمان والے ہو جائیں، کسی کی مجال کفر اور کبیرہ تو کیا صغیرہ گناہ کا ارتکاب کر کے دکھائے۔ زمین و آسمان ساری کائنات کو اپنے تکوینی نظام میں بند کرنے والا وہ اللہ اتنے سے انسان کو قابو نہیں کر سکتے، اس کی مشیت نے۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اللہ نے تو اقرار نہیں کیا، اے پیغمبر کیا آپ اقرار کریں گے، لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ سارے کے سارے ایمان والے بن جائیں؟ اللہ کے رسول کی حرص تھی، بہت چاہت تھی، کڑتے تھے لوگوں کا کفر دیکھ کر، تو ان پہ کیا گزرتی ہوگی، تو اللہ نے تسلی دی۔ خلاصہ یہ
کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے دین اسلام کے قبول کرنے پر جبر نہیں کیا گیا، اس لیے جو اللہ کے دسترخوان پہ پلتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا کھاتے اور پیتے اور اس کے محتاج بندے ہیں، ان کو اس کا کوئی حق نہیں کہ وہ قوموں کو غلام بنائیں، ملکوں کو غلام بنائیں اور اپنے نظریات زبردستی ان پر تھوپیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام، اللہ جل شانہ نے ایک ایسے ہی زمین پہ بننے والے خدا جنہوں نے لوگوں کو غلام بنا رکھا تھا اور ان کو آزادی کے بنیادی فطری حق سے محروم کر رکھا تھا، ان دو پیغمبروں کے ذریعے سے آزادی دلوائی، اور اللہ جل شانہ نے اس نعمت کا احسان جتلایا اور ارشاد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر احسان کیا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر احسان کیا۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، فرعون کی غلامی کا جو انتہائی کربناک دور تھا، غلامانہ زندگی تھی، اور بنی اسرائیل انتہائی مظلومیت کی زندگی گزار رہے تھے، اس مظلومانہ اور غلامانہ اس کربناک حال سے ہم نے ان کو بھی نجات دی اور ان کی قوم کو بھی نجات دی، اور اس طرح اس ظالم اور غاصب حکمران کو اللہ نے فوجوں سمیت لاؤ لشکر سمیت غرق کیا، اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو آزادی کی نعمت سے نوازا۔ میرے بھائیوں، یہاں بر صغیر میں 1000 سال سے زائد گویا کہ طویل عرصے تک اسلام کا نور پھیلا رہا، اور یہاں کے بسنے والے انتہائی آزادانہ زندگی گزارتے رہے۔ اسلام کے گویا کہ ابر رحمت کے نیچے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ اسلام کی برکت سے دیگر مذاہب اور اقوام بھی امن اور سکون کی زندگی گزارتے رہے، لیکن 1000 سال سے زائد عرصے کے بعد پھر آپ سبھی جانتے ہیں اور تاریخ کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ بر صغیر کے مسلمانوں پر کس طرح ڈاکہ ڈالا گیا اور ان کی گویا کہ آزادی کو چھینا گیا، اور کن حربوں کے ذریعے سے آج بھی یہ 7 سمندر پار بسنے والے گورے ان لوگوں کے ماتھے پر یہ داغ ہے جو نہیں دھو سکتے کہ انسانوں کو کس طرح غلامی کی زندگیوں میں، غلامی کے اندھیروں میں دھکیلا۔ اللہ جل شانہ ہمارے اکابر اور حریت اور آزادی کے ان علم برداروں کی قبروں پر کروڑ ہا کروڑ رحمتیں نازل فرمائے کہ جن کی مسلسل فہم کوششوں سے اور جن کی انتھک مسائی جمیلہ سے یا حریت اور آزادی کا علم نیچے نہیں ہونے پایا، اور بالا کوٹ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اور بڑی طویل جد و جہد اور مشقت 1857 کی جنگ آزادی ہو، تحریک خلافت ہو، تحریک ریشمی رومال ہو، یہاں تک کہ بالآخر ان ان گنت قربانیوں کا نتیجہ 27 رمضان المبارک 1367 ہجری، 27 رمضان المبارک جمعے کا دن، جمعے کے دن 27 رمضان المبارک 1367 ہجری کو بمطابق 14 اگست 1947 کو اللہ جل شانہ نے یہ مملکت خداداد پاکستان اور یہ پاک وطن کی صورت میں یہ نعمت عظمی نصیب فرمائی، اور اس طرح گورے غاصب کو یہاں سے ایسے ہی جلا وطن کیا اور اس کو
گویا کہ خائب اور خاسر کیا، اور بر صغیر میں بسنے والے مسلمانوں کی 150 سالہ سے زائد طویل عرصے کی گویا کہ قربانیاں رنگ لیں۔ اس پوری داستان میں ہم دیکھیں کیسے کیسے خاموش مجاہد ہیں، اور ان سب کا ہم پر احسان ہے جن کی قربانیوں سے یہ اللہ جل شانہ نعمت نصیب فرمائے۔ آج صرف حکمرانی ہی نہیں اور مقتدرہ ہی نہیں، اشرافیہ ہی نہیں، بلکہ ہم میں سے ہر ایک اس دھرتی پر بسنے والا، ہر ایک شہری، ہر ایک باشندہ، ہم میں سے ہر ایک اپنا محاسبہ کرے اور اپنے آپ کو دیکھے کہ ہم نے اس آزادی کی نعمت کی کتنی قدر کی ہے۔ جس مقصد کے لیے یہ آزادی گویا کہ حاصل کی گئی تھی، اس مقصد پر میری زندگی کتنی آئی ہے اور کتنی چلی ہے۔ ایک طرف ہمیں استغفار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے بھی مجرم نہ بن جائیں، اور ان انگنت شہداء اور ان قربانی دینے والے اللہ کے ان مقبول بندوں کے بھی مجرم نہ بن جائیں جنہوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر، اپنے گھروں کو اجاڑ کر اور اپنا جو سب کچھ تھا سب کو لٹا کر تو انہوں نے اس نعمت کے حصول کے لیے یہ سب کو قربانیاں دیں۔ تو آج ہم ان کے بھی کہیں مجرم نہ بن جائیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے لیے تو قربانیاں نہیں دی گئیں، یہ تو انگریز کے غلامی کی زندگی میں بھی یہ چیزیں روا تھیں اور ان کی اجازت تھی۔ انگریز کے ہوتے ہوئے بھی ان چیزوں کی تو کوئی ممانعت نہیں تھی۔ اگر یہ ظلم، یہ ناچ رنگ اور یہ کرپشن اور یہ ساری بدعمالیاں اور یہ سیاست کی گویا کہ سیاہ وارداتیں، یہ چیزیں تو اسلام ان سے پاک ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس آزادی کی نعمت کی قدر نصیب فرمائے۔ تو ایک طرف تو ہمارے اوپر استغفار لازم ہے، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں کہ اللہ جتنی اس نعمت کی قدردانی کرنی چاہیے تھی ہم سے نہ ہو سکی، آپ اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما۔ اور دوسری طرف آئندہ کے لیے اس کی تلافی کی بھی کوشش کریں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عام طور پر ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں کوئی بڑا لیڈر بن جاؤں اور بڑا کوئی عہدے اور منصب والا بن جاؤں اور بڑے اختیارات میرے ہاتھ میں آ جائیں، کسی بڑی پارٹی کا سربراہ بن جاؤں اور کئی اسمبلیوں میں پہنچ جاؤں تو پھر میں اس ملک کی کوئی قدر وہ خدمت کر سکوں گا اور اس ملک کی گویا کہ تقدیر بدل سکوں گا۔ اور چونکہ میں تو ایک عام سا انسان ہوں، میرے ہاتھ میں تو کوئی اختیار ہی نہیں، لہذا مایوس ہو کر ایک طرف بیٹھ گئے گویا کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی اس موقع پر ہماری رہنمائی کرتا ہے، الا کلکم راع، دیکھو تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کسی کی ذمہ داری بہت زیادہ ہو اور کسی کی ذمہ داری اس سے کم ہو اور کسی کی اس سے بھی کم ہو، درجے تو ہو سکتے ہیں لیکن ذمہ دار ہر ایک ہیں۔ میں اور آپ اپنی اپنی انفرادی زندگیوں میں اور اپنے اپنے اختیارات کی حدود میں اس آزادی کی نعمت کی قدر کریں، ہر اس کام سے توبہ کریں اور ہر اس کام سے بچیں کہ جو اس وطن عزیز کی بنیادوں کے خلاف ہے۔ اس کی بنیادوں میں یہ نعرہ نقش ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، میری زندگی، میرا گھر وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیادوں پر قائم ہو۔ اس کے مطابق میں جتنی محنت کروں، جتنا چلوں، جتنی کوشش کروں، اس کی جتنی دعوت دوں، تو میں نہ صرف یہ کہ اس وطن عزیز اور آزادی کی قدر کرنے والا اور اس ملک کی خدمت کرنے والا ہوں، بلکہ ان تمام شہداء اور قربانیاں دینے والوں کی قربانیوں کی گویا کہ قدردانی بھی کرنے والا ہوں۔ اور عند اللہ انشاءاللہ اسی سے سرخروئی ہے۔ اس رخ سے سوچیں، یہ جتنی مساجد ہیں،
یہ جتنے مدارس ہیں، یہ جتنے دعوت دین کے مراکز ہیں، یہ جتنی اللہ کے راستے میں نکلنے والی جماعتیں ہیں، تعلیم و تربیت کے شارٹ کورسز ہیں، یہ سب اس وطن آزادی کے محسن ہیں اور اس پاک وطن کے کیا ہیں؟ خادم ہیں، محسن ہیں۔ انہی کی محنتوں سے اس کی باغ و بہار کی بقا ہے۔ ناچ رنگ اور ظلم، کرپشن اور دیگر جتنے اللہ کے گویا کے ناپسندیدہ کام ہیں، وہ تو اس کی بہاروں کو خزاں سے بدلنے والے ہیں۔ یہ تعمیراتی جو محنتیں ہیں، انہی کی برکت سے یہ وطن آج تک قائم ہے۔ اللہ جل شانہ ایسے ہی خادمان اس وطن کو نصیب فرمائے کہ جن کی انتظار میں یہ بیچارہ بوڑھا ہو چکا ہے، جن بنیادوں پر یہ کھڑا ہوا تھا، اللہ ہی جانے کہ اس وطن کے کیسے ارمان ہیں۔ آج تک لگتا ہے کہ یہ کتنے سال کا ہو گیا؟ 76 سال کا۔ یہ 76 سال کا بوڑھا پاکستان ایسے گویا کہ لوگوں کے انتظار میں اب بڑھاپے کی منزلیں طے کر رہا ہے کہ جو اس کے واقعی خادم ہوں اور جو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کی بنیادوں پر چلنے والے ہوں۔ اللہ ایسے خادم اس کو جلد از جلد نصیب فرمائے اور ہمیں بھی انہی کے نقش قدم پر لگنا نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔